کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے کچھ بریلوی بھائیوں کو، وہ مطلب زیادہ اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہہ کے، یا ایک اور ہستی کو بیچ میں لے کے آتے ہیں. اسی طرح جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ یہ عالی مدد کہتے ہیں. تو ہمارے جو اہل سنت ہیں وہ اس میں کوئی نہ کوئی بیچ میں سے دلیل نکال کے اس کی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اجازت ہے، کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل چیز بیان کر دیتے ہیں. تو جب کہ یہ تو بات بالکل اسٹریٹ فارورڈ سی نہیں ہے کہ جب آپ کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ ایک قسم کی دعا ہے، عبادت ہے. تو اللہ کے سوا آپ کسی کو کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہم، اسی لیے تو ان ساری چیزوں کو ہم مانتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کے انداز میں کسی کو بلانا چاہیے تھا تو پھر ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے نا. بالکل. ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی تمام تر عظمتوں کے باوجود ظاہر ہے کہ وہ تو امتی ہے نا. تو ہم پھر نبی کو کیوں نہ پکارے؟ اگر پکارنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہوتی تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر پکارنا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پکاریں گے؟ ان کو پکاریں گے نا. ہاں صحیح بات ہے. تو اصل میں کیا ہوا؟ اصل میں یہ ہوا کہ کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی کہ دل کی صفائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اپنے بدن سے ماورا ہو کے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو چونکہ روح ساری کی ساری زمان و مکان سے ماورا ہے نا، ہر کسی کی روح زمان و مکان سے ماورا ہے، تو اولیاء کرام کی بھی روح زمان و مکان سے ماورا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کسی زمان اور کسی مکان میں قید نہیں کر سکتے ہیں، کسی کی بھی روح نہیں کر سکتے ہیں. تو جب کسی انسان کی اس بدن میں موجود ہوتے ہوئے دل کی صفائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کی آنکھ ایسے دیکھنے لگتی ہے جیسے کہ روح دیکھا کرتی ہے، تو پھر ان کو مختلف قسم کی ارواح کے انوار نظر آنے لگتے ہیں. تو اس حالت میں اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ یا کا یا مخاطب کا صیغہ استعمال کرے تو وہ بلائنڈلی یا غیب کی بات نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو کچھ اولیاء کرام کی اس حالت میں اس قسم کی باتیں لوگوں نے سنی اور دیکھی اور پڑھی، تو اس سے انہوں نے یہ اخذ کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو فلاں نے کہا تھا تو یہ ممکن ہے. وہ فلاں نے اپنے حساب سے کہا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کہتا ہے، جو کہ وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے. کسی کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی مخاطب ہے، کسی کے لیے غائب ہے. غائب کو ندا دینا جو ہے تو ناجائز ہے، اور بالکل. حاضر کو ندا دینا جائز ہے. تو اگر آپ کی یہ حالت ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو پھر تو غائب نہیں ہے نا، تو پھر تو آپ ندا دیں. بات صحیح. کریں اس سے جس طرح سب کے ساتھ آپ یا سے مخاطب کرتے ہیں. آپ کے لیے وہ یا ہے، آپ کے لیے وہ غائب ہے، تو نہیں ہے حاضر ہے، تو حاضر کے ساتھ بات آپ کریں اگر آپ اس حالت میں ہیں. نہیں ہے تو پھر آپ غائب کو مخاطب کر رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں. صحیح بات ہے، زبردست. تو بات سادہ سی ہے. صحیح ہے، جزاک اللہ.